کہ کیا کبھی آپ نے کسی گھر میں کسی بچے کے آنے کے بعد اس کی ماں کو یا باپ کو تڑپتے اور بلکتے دیکھا کہ شہر کے سب سے طاقتور آدمی کی گرتی دلانی یا سب سے جو بدتمیز بد تہذیب لیکن دولت مند ہو اس کو ڈھونڈ کے اس کے گھر تعلق لے کے کہ اس کو کسی نے ہاں نہیں کی؟ اس کے برعکس ہے. اس کا مطلب آپ کیا لیں گے؟ ہم اس سے اگر کوئی چیز ڈرائیو کرنا چاہیں تو وہ کیا ہو؟ بہیویئر وائز وہ بہت اچھا ہے لوگوں کے ساتھ، اس کی ٹیچنگ بہت اچھی ہے، وہ کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے مذہب کی طرف جھکاؤ زیادہ کرتا ہے اور کائنڈ ہارٹیڈ ہے لوگوں کے ساتھ، ویل اسپوکن ہے. اس طرح کے لوگوں کو جیسے موسٹ جو بزرگ ہوتے ہیں یا نانا یا نانی یا دادا جو بھی اس ٹائم پریزنٹ ہوتا ہے، اس طرح کے لوگوں میں سے 10-5-7 لوگ ہوتے ہیں جو یہ سب سے بہترین ہے. اسے کہا جاتا ہے یا سمٹائم ویٹ کیا جاتا ہے کہ وہ آ جائیں جو بھی ہم. اچھا اگر اس کو یہ کہیں کہ آپ اس کی پرسنالٹی کی فریمنگ کر رہے ہیں، اس فریمنگ کی ریسیپی آپ ڈھونڈ رہے ہیں، ریسیپی آپ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، بچہ نہیں ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. اچھا آنے والے دنوں میں جتنے بچے سے سکھ ملتے ہیں جب جب اس ریسیپی کے اندر رہتا ہے تو ہم کو سکھ ملتا ہے. جب جب والد کو یا استاد کو دکھ ملتا ہے وہ تب تک ملتا ہے جب اس ریسیپی سے بچہ باہر نکلتا ہے. اچھا اس کو ہم ایک اور اینگل سے دیکھیں. جب میں تھوڑا بڑا ہوا اور ہم اسکول میں تھے تو ہمارا اسکول ڈارا والا ہائی اسکول تھا اور جو گھر تھا سپرنٹینڈنٹ کا، میرے والد اس وقت ہاسٹل کے سپرنٹینڈنٹ تھے. تو گھر کے باہر اور اندر آم کے بہت سے پودے تھے. ایک پودے کو اس وقت ہم پتیسی کہتے تھے، بالکل چھوٹے چھوٹے آم ہوتے تھے، یعنی اتنے سویٹ کہ آپ کھاتے تھے ابھی زبان سے گیلی ہوتی تھی اور مٹھاس محسوس ہوتی تھی تو ختم ہو جاتا تھا، پھر آپ دوسرا لیتے تھے، پھر تیسرا لیتے تھے. اس کے ساتھ ایک دوسرا آم تھا جس کو طوطا آم کہتے تھے. اس کی چونچ تھوڑی چھوٹی ہوتی تھی طوطے کی طرح اور وہ لمبا ہوتا تھا. اس کے پکنے کا کوئی انتظار نہیں ہوتا تھا، وہ کھٹا ہوتا تھا اور عام طور پہ پکنے سے پہلے اس کو اتار لیا جاتا تھا. اس کا اچار بن کے وہ مربوں اور مرتبان میں چلا جاتا تھا. پھر ہم نے دیکھا کہ ایسا وقت آیا کہ لوگوں نے انسانی شخصیت کو جیسے پیوند کیا جاتا ہے، پیوند کاری کی جاتی ہے، یہ بالکل وہی ماڈل تھا کہ آپ ایک دیسی آم کی پیوند کاری کرتے ہیں اور اس کی شکل بدلتے ہیں اور اس میں سے وہ رس اور مزہ لے لیتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے مجھے ہندوستان کا شہر ہے وہاں کانفرنس ہوا کرنے کا اتفاق ہوا. یہ 2 صوبوں کا دار حکومت ہے اور کانفرنس میں سب لوگ انگریزی میں گفتگو کر رہے تھے. اس کا ٹاپک تھا ہارٹ ٹو ہارٹ ٹاک اور سامنے موجود تھے وہ سارے سکھ تھے. جو ان کے ایک گورنر تھا وہ بھی سکھ تھا، وزیر اعلیٰ بھی سکھ تھا، ایک ہندو تھا جو ہریانہ کا تھا. جب میری باری آئی تو میں نے اسے کہا کہ آپ ایسے اجازت دیں تو ہم ہارٹ ٹو ہارٹ پہ بات کریں، انگریزی میں نہیں ہو سکتی. ہارٹ ٹو ہارٹ میں نے کوئی پنجابی میں بات کی نہیں پر میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور یہ جو آپ ہمیں عقل دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے بہت غلط فیصلہ کیا اور وہاں چلے گئے اور آپ یہاں سکھی ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک آم کی مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں. آم تھا کسی دھرتی سے پر وہ دیسی تھا. پھر ہم مسلمان ہوئے، ہم نے ایمان قبول کیا تو جو ہمارا پھل تھا جو اس کی شاخ نکلی وہ ثمر بہشت کی. ہم ثمر بہشت پہ راضی ہیں. وہ ثمر بہشت کی شاخ جو ہے وہ سڑک پار چلی گئی اور وی آر مور دین ہیپی. اب ہم کو تعلق ہم سے بنانا تو اس بنیاد پر بنائیے کہ چلیں ایک زمین میں سے ہماری جڑیں نکلی، پودا ہی نکلا، لیکن جیسے وہ پتیسی والے آم کا ذائقہ فرق تھا، جیسے دیسی آم کا فرق تھا، ایسے اس آم کو جو پیوند کاری ہوئی اس سے اس کا ذائقہ بہت بہتر ہو گیا، ثمر بہشت ہو گیا. تو بنیادی طور پر جو تعلیمی ادارے ہیں وہ اپنے پیارے بچوں اور بچیوں کی ذات کی پیوند کاری کرتے ہیں. کتابوں سے نہیں ہوتی ہے، یہ استاد سے اور یہ ادارے کی اپنی اس مزاج سے ہوتی ہے کہ جو آنے والے برسوں میں
वो बच्चा बड़ा होने के बाद ये तय करता है कि अब वो इस फ्रेमवर्क में जिएगा, वो किसके साथ जुड़ के जिएगा, कहाँ से खुराक लेगा, और उसकी इज्जत और उसकी शोहरत और उसकी मोहब्बत किस किस के दिल को निहाल करेगी। 10 साल बाद 20 साल बाद जो है आपको फ़ोन कहीं से आएगा कि सर आपका बच्चा और आपकी बेटी जो यहाँ से पढ़ के आए थे अब हमारे इस मनसब पे मौजूद है और क्या काम कर रहे हैं, क्या क्रेडिबल काम है। तो उस लम्हे को महसूस होगा कि जो हमने मेहनत की वो सारी महसूस हुई। मैं आगाज़ के तौर पर ये चंद अल्फाज कहना चाह रहा था, अब जो उसका पैटर्न हमने सोचा था कि आप बात करेंगे फिर हम साथ उसको लेकर चलते रहेंगे ताकि ये वन साइडेड